السلام علیکم، میں ہوں علی سرور، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ۔ آج 26 جولائی اور جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں دھرنا۔ حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اور 1100 زائد جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کر لیا، اور پھر دھرنا جو ہے وہ پھر ایک مقام سے 3 مختلف مقامات پر دے دیا گیا۔ بلکہ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان کو روکا جائے گا وہ وہیں دھرنا دے دیں۔ یہ پہلا بڑا دھرنا امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امتحان ہے، کیونکہ کراچی میں جس طرح انہوں نے دھرنے دیے اور بڑی شہرت حاصل کی، عوامی مسائل پر باہر نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آج بھی 2 بہت اہم ایشوز تھے۔ ایک تو ان کا بجلی کے بلوں کی کم کی جائے، فی یونٹ جو بجلی کی قیمت ہے اس کو کم کیا جائے، اور دوسرا ٹیکس دار طبقہ ہے، جو ٹیکس آپ نے عائد کر دی ہیں واپس لیے جائیں، ورنہ ہم جہاں دھرنا دیں گے پھر وہیں بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمارے یہ دونوں مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ تو اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور حکومت نے بھی کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کریک ڈاؤن کرنے کی؟ کیونکہ جماعت اسلامی یہ بات پہلے بتا چکی تھی، 10 محرم سے پہلے انہوں نے کرنا تھا۔ پھر بہت ساری جماعتوں نے جب ان سے کہا تھا کہ 10 محرم اور حرام کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات موجود ہیں، تو انہوں نے 26 جولائی پر بات چلی گئی تھی۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ظاہر کریک ڈاؤن میں حکومت کر رہی ہے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی وہاں موجود ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں، حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم مذاکرات کی تیار ہیں، پہلے ہو جاتے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زہیر صاحب، دانشور ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نوید زہیر صاحب، جماعت اسلامی کا دھرنا، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور جماعت اسلامی کا ظاہر ہے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ عوامی ایشوز پر لوگوں کو باہر لے کر کے آتے ہیں، نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتے ہیں، لیکن آج کا دھرنا اور اس کی ٹائمنگ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کتنا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کیسے دیکھ رہے ہیں، میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو، آپ وہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کی، ظاہر ہے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور حکومت نے جناب کنٹینر لگا دیے، اور پولیس کی باری نفری موجود تھی جگہ جگہ، لیکن چھوٹی سی جگہ اس میں موجود تھی جہاں سے ان کے کارکنان ہوتے جہاں انہیں پہنچنا تھا حافظ نعیم صاحب کو، وہ بھی پہنچ گئے، اور 1000 کارکن بھی پہنچ گئے، اور ان کی میڈیا کوریج بھی تھی، میڈیا کو بھی جانے دیا، نہ میڈیا پہ کوئی روک ٹوک لگائی نہ کچھ۔ اور وہ 1100 زائد پکڑے بھی ہیں سر، جو پکڑے ہیں وہ کاغذوں میں ہیں، 1100 کارکن ان کے ہوں گے بھی نہیں ادھر جو ان کو وہ پکڑے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ بہرحال یہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے فیوز، جیسے اے سی آپ کا چل رہا ہے نا، جیسے زیادہ وولٹیج آ جائے گا تو وہ فیوز کا کام ہوتا ہے، اس کو ڈیفیوز کرنا ہے، وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ جماعت اسلامی وہی ہے، اس کا کام کسی بھی بڑی سچویشن میں جس کو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے، ان کو گو کی کال دے دی جاتی ہے۔ کون سر، کون دیتا کال ان کو؟ جو عوامی جماعت، ایک مذہبی جمہوریت پسند جماعت کو کال، بی ٹیم رہی ہے پہلے بھی حکومت کی، جی جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ان کی بی ٹیم رہی ہے جماعت اسلامی، جی جماعت اسلامی، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کسی بھی سچویشن کو جو پیدا ہو رہی ہو اس کو ڈیفیوز کرنے کا کام یہ دیتی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی دھرنے کی بات کر رہی تھی، پی ٹی آئی جلسے کی بات کر رہی تھی، تو ان کے لیے دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ان کا جو ٹیمپو جس طرح بن رہا تھا آخری سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ دھرنا دلایا گیا ہے۔ محرم کی وجہ سے لوگ زیادہ نہیں آ سکتے تھے، میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی تھی، فل میڈیا کوریج آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کتنی اس کو زبردست دی جا رہی ہے، جیسے کہ کبھی کسی بڑے دھرنے کو دی گئی تھی۔ اور سر ٹی ایل پی والوں نے بھی دیا دھرنا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اتنے کارکنان نہیں تھے جتنے آج ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تحت نگاہ جماعت اسلامی کے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے گا یہ اسی طریقے سے ڈیفیوز ہو جائیں گے، کچھ بغیر چیزیں حاصل کیے ہوئے ٹی ایل پی بیٹھی۔ وہ سر کراچی میں بہت سارے دھرنے دیے انہوں نے، پانی پہ بھی دیا ہے انہوں نے، گیس پہ بھی دیا، لوڈ شیڈنگ پہ بھی دیا، جب کوئی 29 دن سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا ریکارڈ بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک اور کراچی کی پارٹی نے کوشش کی تھی، اس کو ڈنڈے مار مار کے سی ایم او سے بھی بھگایا گیا اور اس کو ادھر سے بھی بھگایا گیا، ریڈ زون ان کے لیے ریڈ زون بن گیا، ان کے لیے ریڈ زون جو ہے وہ گرین زون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیفیوز کا کام کرتے ہیں، یہ بی ٹیم ہے حکومت کی، ان کا کام ہی یہی ہے۔ کوئی ایک مطالبہ دیکھ لیجیے گا یہ منوا لیں، اب میں ٹی ایل پی کا بولا وہ 3 مطالبات منوا کے گئے اپنے، یہ دیکھ لیجیے گا آخر میں کیا منوائیں گے۔ یہ کچھ نہیں منوائیں گے، یہ ان کا کام کرنے کے لیے آئے، ان کو راستہ دیا گیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے،
اور نہ صرف راستہ دیا گیا, فیسلٹیٹ کیا گیا ہے. سامنے نظر آ رہا تھا کہ بھائی جو کنٹینر لگے ہیں ان کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے, آرام سے نکل کے بھاگ کے جا رہے ہیں, کچھ نہیں, ایک ہلکا پھلکا ڈنڈا ہے, ایک ہلکی پھلکی وہ. سر تو پاکستانی پولیس ہے, پاکستانی لوگ اپنے لوگوں کی کیا مارتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی پاکستانی عوامی مسائل پر ہیں, جو وہاں پولیس والا ڈیوٹی دے رہا ہے اس کا مسئلہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کا مسئلہ بھی بجلی ہے, اس کا مسئلہ بھی مہنگائی ہے. جب کوئی اور سیاسی جماعت کرتی ہے تو یہ پولیس کیسی بن جاتی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو پتا ہے, کس طرح گولیاں چلاتی ہیں, کس طریقے سے ادھر تک پہنچنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ حافظ نعیم آگے ان کے لیے 144 نہیں تھی. آپ اس کو پلانٹڈ دھرنا کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں. انیس منصوری صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے نواز زہری صاحب نے, حالانکہ جماعت اسلامی بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں ان کے, اور جب جب دھرنے دیے ہیں, جب جب جلسے ہوئے ہیں, ریلی ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہمیشہ باہر نکلے ہیں, جس طرح آج نکلے عوامی ایشوز پہ نکلے ہوئے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا چلیے, آپ شخص کو دیکھ رہے ہیں یا جماعت کو دیکھ رہے ہیں؟ دونوں. اگر آپ شخص کو دیکھ رہے ہیں تو حافظ نعیم الرحمان وہ شخص ہے کہ جس نے 29 دن دھرنا دیا اور کہا کہ میں یہاں پر بلدیاتی نظام کو پورا تبدیل کر جاؤں گا, نتیجہ نکلا 0. ہاں البتہ ہر شہر, ہر جگہ, ہر رکشے پر ان کی تصویر ضرور چھپ گئی. اگر آپ اسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں پانی کا مسئلہ حل کروں گا, پانی کے مسئلے کے حل کے لیے لوگوں کو لے کر نکلا, کہا ہمارا کراچی ہوگا, نتیجہ نکلا 0. اگر آپ اسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ مسئلہ حل کر دوں گا, اور وہ مسئلہ آج تک آپ اس شخص کے مسائل کا حل کا دیکھیے, سوائے سیلف پرموشن کے آپ کو نتیجہ نکلے گا 0. اگر آپ جماعت کی بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کرے گی, ہمیں قاضی حسین احمد صاحب کے دھرنے بھی بہت اچھی طریقے سے یاد ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. ملین مارچ بھی کیا آپ انہوں نے. دو موازنہ کر لیجئے. چلیے, ایک جماعت اسلامی وہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے, ایک جماعت اسلامی وہ موجود ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے. ایک جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی, وہ پاکستان کے ساتھ رہی, اور آج تک اس کو وہاں پر سزائے موت بھگت رہی ہے, اپنی بات منواتی ہے. یہ جو ابھی مظاہرے ہوئے اس کے پیچھے بھی وہ نظر آتی ہے. یہاں کی جماعت اسلامی کو دیکھ لیجئے, آپ یہاں کی جماعت اسلامی کا یہ بتائیے کہ یہ وہی جماعت اسلامی آپ کو نظر آتی ہے کہ جو اس وقت مشرف کے خلاف ہونے والے غصے کو فیوز کرنے کے لیے MMA کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. وہی جماعت اسلامی نظر آتی ہے کہ جو پلانٹڈ اس وقت جو ایک دھرنا ہوا تھا عمران خان کا, اس کو ڈیفیوز کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی, آپ کو اگر دھرنا دینا ہے, آپ کو اگر لوگوں کے مطالبات کے لیے بات کرنی ہے, اگر آپ کو لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے, تو آپ اس طریقے سے تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف حکومت کے ساتھ رہتے ہیں, دوسری طرف آپ پورا پلان کر کرتے ہیں. دھرنا دینا آسان ہے, دھرنے سے اٹھنا بہت مشکل ہے. دھرنا اتنا لمبا یہ دے بھی نہیں سکتے, اور کیا آپ نے تمام مطالبات منوا کر یہ دھرنا مانے بغیر تو نہیں آئیں گے واپس. آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال ہے کون سی, آپ نے جماعت اسلامی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے سوائے سیاسی پروپیگنڈا کرنے کے ابھی تک کوئی عوامی, وہ کہتے ہیں جی 29 دن ہم بیٹھے تو پیپلز پارٹی کے ناصر شاہ آئے, معاہدہ کیا, اگر انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو پھر ظاہر ان کا کیا قصور ہے. تو میرے بھائی آپ پھر بچے, آپ نے لالی پاپ لیا اور آپ چلے گئے گھومتے پھرتے آپ آ گئے. بات یہ کہ دیکھیے عوامی مسائل پہ آواز اٹھانا زبیر صاحب یہ آسان ہے, دوسری جماعتیں بھی تو موجود ہیں, کیوں نہیں آ رہی باہر لوڈ شیڈنگ کے خلاف, کیوں نہیں آ رہی باہر بجلی قیمتوں کے خلاف, جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد حاصل کر کے چلے گئے. ان کا کام یہیں تک تھا, ان کو ایک رول دیا جاتا ہے, اسکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے, وہ اسکرپٹ پہ عمل کرتے ہیں, وہاں تک جاتے ہیں, شاباش لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. دیٹس اٹ. آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں. کسی چیز کو یہ اگر آپ کو بھی کسی سے شاباش ملتی ہے اور واپس چلے جاتے ہیں. نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاباش ملتی چلے جاتے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جب کبھی بھی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے, دکھتا کچھ اور ہے اور حاصل کچھ اور کر کے جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اب ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی حصہ ہو کہ کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ عمران خان بہت زیادہ شور کر رہا ہے, اس کو خاموش کرنے کے لیے چلیے ایک اور گروپ سامنے ہم نے کھڑا کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کئی کردار ادا کیا ہو, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب کبھی بھی کوئی ایسی موو شروع کرتے ہیں, آئسولیشن میں موو شروع کرتے ہیں, آئسولیشن میں موو شروع کر اپنے کسی اور مقصد کو حاصل کرتے ہیں, اور عوام کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے ان کی جگہ جگہ ہڑتالیں, دھرنا ایکسپرٹ کہا جاتا تھا اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب کو, مارچ ایکسپرٹ بھی تھے, مارچ ایکسپرٹ بھی تھے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0. سر یہ جو بیچ میں بات آ گئی کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش انہوں نے بھی دھرنا دیا, وہاں بہت سارے مطالبات سامنے ہیں, کرفیو لگانا پڑا حسینہ واجد کو, اور ایک پاکستان میں بھی جماعت اسلامی ہے. اچھا, جماعت اسلامی کے لیڈران پر کم از کم کرپشن کے داغ نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ ہوئے, چاہے وزارتیں لی ہوں یا نہ لی ہوں, عام لوگوں سے تعلق ہے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے, امیر جماعت اسلامی ہوں, اس کے بعد بھی ان کی لائف دیکھ لیجئے ویسی کی ویسی رہتی ہے. اس کو تو مانتے ہیں آپ بھی؟
उनको करप्शन नहीं करनी पड़ती, उनके जो मसाइल है वो कहीं और से हल हो जाते हैं। अगर यही हाफिज नईम अहमद बांग्लादेश जमात इस्लामी के होते तो कोई कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं होता। ये इस तरीके से मुजाहरे हो रहे होते स्टूडेंट के, वो जाके बीच में मुज़ाकरात करते हो, मुज़ाकरात के बाद टाइम कुछ नहीं होता। ये है वो जमात इस्लामी, इनका काम है डिफ्यूज़ करना, और ये डिफ्यूज़ करने आते हैं सिचुएशन को और निकल जाते हैं। अभी भी वो यही कर रहे हैं। मसला पाकिस्तान का कुछ और है, पॉलिटिकल मसला कुछ और है चल रहा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के और पीटीआई के दरमियान कुछ और मसला चल रहा है, उसको बीच में ये डिफ्यूज़ करने के लिए आ गया। उनका क्या काम है यार? मकासद आपको ये लगते हैं जो ज़ुबैर साहब बता रहे हैं कि इस धरने के ये मकासद थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मकासद थे, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी तहरीक का आगाज़ करते हैं कि जिसका सर होता है ना पाँव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मसले के अंदर कूदते हैं कि उस मसले का हल नहीं ढूंढते। मेरा बार बार ये कहने का मकसद है कि जनाब जमात इस्लामी अवाम के लिए बिल्कुल निकलना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की अवाम को निकलना चाहिए, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के क़याम के बाद बनने वाली पहली सियासी जमात आज तक पाकिस्तान की अवाम में वो हैसियत हासिल क्यों नहीं कर सकी है? उसकी वजह ये, उसकी सबसे बड़ी वजह मजहबी जमातें सिर्फ ये नहीं, जितनी मजहबी जमातें हैं वो मकाम नहीं हासिल कर सकी। देखिए, मजहबी जमातें वो मकाम हासिल नहीं कर सकी, लेकिन आप ये बात भी नहीं कि तमाम मजहबी जमातें हमेशा ही नाकाम रही हैं। आपको मैं एमएमए जब एमएमए का क़याम हुआ कि एमएमए ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत नहीं बनाई, सिंगल पार्टी तो हमारे यहाँ पर क्योंकि सेक्टेरियन बुनियादों पर भी होता है ना, मसला की बुनियादों पर भी बहुत सारे मामला आते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप ये कहते हैं कि जनाब कोई मजहबी जमात कभी हुकूमत नहीं बना सकती, ये ठीक नहीं है कि जनाब मजहबी जमातों ने बहुत बड़े बड़े, हाफिज नईमुर रहमान साहब नहीं, अगर आप चले प्लेटफॉर्म से अगर हुकूमत बनाई तो आप समझ रहे हैं वो अब फिर वो बात आ गई कि सब कुछ प्री प्लान होता है, प्लांटेड होता है, तो उन्होंने खुद बनाई थी। किसे? एमएमए खुद बन गई थी। एमएमए जैसे भी बनी हो, लेकिन आपने कहा ना कि जनाब एमएमए की हुकूमत, एमएमए ने अक्सरियत हासिल की ना, मेरा कहने का मकसद दिलाई गई, हासिल की, ये एक अलग बहस है ना, अलग बहस है। आप बताएं कि लोगों ने वोट दिए थे। इस तरह तो आप हर सियासी जमात के मुतालिक कह सकते हैं ना, फिर आप मजहबी जमात को ही ना आइसोलेट करें ना, मजहबी जमात को फिर आप आइसोलेट कर देंगे तो फिर वो अलग बात है। फिर मान रहे हैं ना, सियासी जमातों ने किया, शुरू में कहा कि हजारों लाखों लोग हैं जमात इस्लामी के फॉलोअर्स, कौन सी जमात ऐसा नहीं करती? आप सिर्फ मजहबी जमात को अलग ना करें ना, फिर तमाम सियासी जमातें उसी खेल का हिस्सा हैं, तमाम की तमाम सियासी जमातें उसी खेल का हिस्सा हैं। मजहबी सियासी जमातें तमाम उसी खेल का हिस्सा हैं, वहीं से हिदायत लेती हैं। जो जमात इस्लामी रोल अदा कर रही है, इससे पहले भी एक मजहबी जमात ऐसा करती थी। आज उनके लीडर कनाडा में बैठे हुए हैं, वो उनको इतना ज़्यादा करके कि वो कार्ड ही अब वो यूज़ नहीं हो रहा, तो उनको अब कनाडा बिठा दिया। वो कनाडा में बैठे हैं, वो नहीं आते। रमज़ान चंदा करने आते हैं, वरना वो नहीं आते। उनका भी काम यही था, डिफ्यूज़ करना और खाली पीने के धरने देना, और मैं नहीं उठूँगा और ये हो जाएगा और हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक लीडर जाते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, उनकी नकल भी उतारते हैं और वो चले जाते हैं जहाँ तक उनका रूल था। ये बाहर है, आवाम समझ गए हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। इनको कब यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, तभी यही तो वजह है जो उनको वोट नहीं मिलते। आवाम इनके किरदार को अच्छी तरीके से पहचान गई है। आज कितने एमएलए हैं इनके पूरे पाकिस्तान तो इस पर मदम्मत भी नहीं कर रहे आप कि 1100 लोग क्रैकडाउन करके गवर्नमेंट ने पकड़ लिए? बिल्कुल गलत किया गवर्नमेंट ने। 1100 लोगों की अगर लिस्ट आ जाए ना, मैं आपके सामने इधर माफी मांगूंगा। देखें, अगर हुकूमत में क्या 1100 लोग गिरफ्तार, जमात 1100 लोग मदम्मत करने को आप तो तैयार हैं, आप नहीं कर रहे। देखिए, आज दूसरी खबरें भी आई ना, हम एक ही खबर को अगर देख रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि जनाब जमात इस्लामी के लोगों को पकड़ा गया, क्योंकि जमात इस्लामी को इस तरीके से जाहिर किया जा रहा है। क्या आज मैंने खुद ने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से 3 तलवार पर ख़वातीन को पकड़कर फेयर थाने के अंदर बंद किया गया, उनके साथ बच्चे भी शामिल थे, ताल्लुक़ उनका तहरीक इंसाफ से। ऐसे तो बहुत सारे मामलात हो रहे हैं ना कि अगर आज आप जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी मिसाल तो देखें, उनके क्रेडिट पे 9 मई तो नहीं है ना जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी के पास तो फिर बहुत सारे क्रेडिट हैं, अगर आप उस पर बात करें तो फिर जमात इस्लामी पे तो फिर बहुत सारे क्रेडिट आते हैं ना। मतलब हम माजी की बातें ना करें ना, फिर तो जमात इस्लामी के हम कहाँ से चीजें नहीं, आप बताएं सर, लोगों को पता चले क्या क्रेडिट पे। क्यों? ज़िया का दौर भूल गए आप लोग? क्या किया उन्होंने ज़िया के दौर में? उन्होंने क्या नहीं किया। 2 वजारतें ली थी 78 में, वापस दे दी थी 3 महीने बाद। क्या उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी भुट्टो साहब की, उसको गिराने में इनका कोई किरदार नहीं था। डॉलर सस्ता हो गया था उस वक्त, इतना ही लोगों को इमदाद बाहर से मिल रही थी, और वो वही काम कर रहे थे जो कि बाहर की और गैर मुल्की ताकतें और जो उस वक्त ज़िया चाह रहा था। ये हमेशा से बी टीम, मैं बोला बी टीम का किरदार अदा करते हैं और अभी तक कर रहे हैं, लेकिन अब एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरीके से। सर, आप कोई 71 की मिसाल देने वाले थे? नहीं, मैं 71 की तो वो एक अलग मिसाल करें ना ये मुतालबा, मैं सूर्य ने पाकिस्तान को बुलाए ना, उसके लिए दे एक धरना। जमात इस्लामी के मामले में नवीद भाई वैसे ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं,
सही ये ये जो बहुत बात पुराने की- बड़ी मार खाई है तालीमी इदारों में, इन्होंने बड़ा मारा है सबको। ये अच्छा, आप अल-शम्स बदर की मिसाल भी अगर दे रहे हैं तो अल-शम्स और बदर हमारी फौज के साथ मिलकर मदद कर रहे थे, देखिए, लड़ रहे थे। हम उसकी मिसाल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस वक्त असल नुक्ता ये है अली कि देखें, जमात इस्लामी को अगर अवाम के लिए निकलना है और जमात इस्लामी अवामी मुतालबात की बात कर रही है तो वो आइसोलेशन में अकेला आइसोलेटेड मूव क्यों कर रही है? एक सबसे बड़ी सवाल ये। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जमात इस्लामी को हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का हमेशा से ये मिजाज रहा है कि वो अकेले मूव करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी प्रमोशन हासिल कर सकें। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। दूसरी बात ये भी तो है ना कि स्ट्रीट पावर भी तो है उनके पास, इसलिए अकेले मूव करते हैं। उनको मालूम है हमारे पास लोग हैं। इतने लोग नहीं है ना। अगर इतने लोग होते तो फिर आज जमात वहाँ पर नहीं रहती। इस वक्त जमात ने कभी भी कोई भी बड़े प्रोटेस्ट, अगर आप तारीख उठा के देख लीजिए, तो पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर नहीं किए। अच्छा कभी भी नहीं जी, किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अहम खबर कराची जैसे बड़े शहर के हवाले से शामिल करेंगे हम कि जो हुआ DHA में दो ज़ाहिर ग्रोहों में, ग्रोह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ताल्लुक़ तो एक ही कबीले से था, उनका आज़ादाना वहाँ पर इस्तेमाल हुआ असलहे का। इतना सेंसिटिव इलाका है, कंटोनमेंट का इलाका, वहाँ असला लेकर के जिस तरह बाहर निकले, एक दूसरे पर फायरिंग की, 5 अफराद जहाँ वक्त हुए, 12 के करीब कहा जाता है ज़ख्मी हुए। सर, कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह और ऐसे सेंसिटिव इलाके में जिसके बारे में कहा जाता है पोस्ट इलाका है, बड़े लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग आबाद हैं वहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, ये क्या हुआ? देखिए, ये एक जो वाक़या हुआ ना, इसके बारे में भी बताऊंगा और इसके बाद कितने बड़े वाक़यात हो सकते हैं वो भी बताता हूँ। डिफेंस में मैं खुद भी डिफेंस में रहता हूँ और जगह जगह पुलिस की चौकियाँ नज़र आती हैं। उनका ज़्यादातर टाइम मोटरसाइकिल वाले गरीब लोगों की चेकिंग में निकल जाता है, उनसे 150 रुपये लेते हुए निकल जाता है। किसी गाड़ी को रोक देते हैं और जिसमें लड़के उड़के बैठे होते हैं उनकी तलाशियाँ ले लेते हैं। उसमें से जो बड़ी बड़े असले के साथ गाड़ियाँ जा रही होती हैं, गार्ड बैठे हुए, मुंह पे डाटा बांधे हुए, अपने शनाख्त बचाए हुए और ची पू पा पा करते हुए, पूरा डिफेंस के लोग कराची के बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि वो क्या क्या कर रहे होते हैं। उनको ना कोई हाथ देने वाला होता है पुलिस वाला, ना उनसे पूछने वाला होता है, बल्कि वो और उल्टा उनको कुछ कहते हुए ही जा रहे होते हैं। और यही हुआ कल। इसी किस्म के दो ताकतवर लोगों की गाड़ी आमने सामने आई, इनकी दुश्मनी थी, उतर के इतनी अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पीछे ही मेरी सिस्टर का घर है, उनका फ़ोन आया मुझे, ये क्या हो गया, कोई जंग वंग हो गई है, मुसलसल गोलियाँ चल रही हैं। उसके बाद मैंने भी पता किया तो मुझे पता लगा कि दो बलूच ग्रुपों में शदीद फायरिंग हो रही है। और पुलिस कहाँ थी? नहीं पहुँच सकी। पुलिस तो अगर होती भी तो वहाँ से ऐसे मौके पे गायब हो जाती है। और उसके बाद जनाब उधर लाशें पड़ी हुई थी रोड पर, कोई लोग जख्मी को लेके जा रहे थे। 15-20 मिनट बाद वही हुआ, छिपा एदी ये वो, पुलिस की भारी तादाद पहुँच गई, बड़े ऑफिसर पहुँच गए और फिर लाशें गिनी गई। 5 कहते हैं कि 5 लोग हलाक हुए हैं। ये भी कह रहे हैं कि 2-3 लाशें उठाते हुए भागते हुए भी मुकामी लोगों ने उधर खिड़कियों से देखा है कि लेके भाग गए। और शुक्र है उधर उस वक्त लोग नहीं थे, वरना कम से कम 15-20 आदमी जितनी वो गोलियां चली हैं ना, मतलब आप सोचें 10-12 मशीनें कलेक्शन की एक साथ चल रही हैं तो कितने लोग मर सकते थे अगर वहाँ बैठे होते। यही किसी गुंजान उसमें हो जाता है जो जगह जगह चाय की वो खुले में है डिफेंस में, वहाँ होता तो कई नौजवान उसमें मर गए होते। वो सारी गोलियाँ अगर जाके देखें जो उधर शटरों पे लगी हुई हैं, दीवारों पे लगी हुई हैं, उनकी तादाद तो गिने सैकड़ों गोलियाँ हैं। ये सैकड़ों इंसान मर सकते थे। खुदारा इसको रोकें। असले पे पाबंदी है, दफ़ा 144 लगाई हुई है। वो किसके लिए? जो लोग छुपा के अगर गाड़ी में अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं वो पकड़े जाएँ तो अलग बात है। और हालत यह है कि सबसे बड़े फैक्ट्री के इस वक्त आपको पता है एक मशरूबात, यूँ कि इसराइली मशरूबात का बाइकाट है, तो एक मशरूबात बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है जगह की, उसके मालिक को अगवा करके ले गए। 3 दिन हो गए। उसका पता नहीं है क्योंकि वो अगर असले पे पाबंदी लगाए, इस किसी की चीज़ों पे पाबंदी लगाए। और सर सरेआम इतने बड़े शहर में गाड़ी से उसको उतारा है, अपनी डिफेंस गाड़ी में क्लिफ्टन डाला के है, जो लोग चले गए। हैं वो जान हथेली पे रख के निकल रहे हैं। जब तक ये लोग दंदनाते फिरेंगे इस तरीके के वडेरे को बच्चे, तो हुकूमत क्या कर रही है सर? करना चाहिए उनको। उन्हीं को तो बोल रहा हूँ मैं, आपको तो नहीं बोल रहा, इनको तो नहीं बोल रहा। पीपल्स पार्टी देखिए जिसकी अच्छा। मैं अब आप लोग सियासी पॉइंट को नहीं करें। ये जो पुलिस होती है ना, ये किसी की नहीं होती। पुलिस है, रेंजर्स अंडर में तो है, है। कितने सारी इसकी लॉ एजेंसीज Enforcement agencies हैं, मौजूद लेकिन वो क्या कर रही हैं? जनाब जो कुछ हुआ बड़े शहर में, जहाँ बहुत ज़्यादा जिस इलाके में हम बात कर रहे हैं वहाँ तो बड़ा ये कह लीजिए हसास इलाका भी है, बड़े लोग आबाद हैं। वहाँ पर इस तरह बाहर निकल कर के 10-15 मिनट मुसलसल फायरिंग होती रही, 12 अफराद ज़ख्मी, 5 जहाँ बाग हो गए।
اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے کارروائیاں. پھر وہ جو ایک بزنس مین کا حوالہ دیا ہے نواز زوری صاحب نے, 3 دن ہو گئے ہیں اس کو بھی اغوا کیا گیا, فوٹیج موجود ہیں, اس کا بھی اب تک کچھ نہیں ہوا. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ گورنمنٹ کہاں ہے ایسے میں؟ ایسا کیجئے علی, آپ کراچی شہر کا نام تبدیل کر دیجئے اور کراچی کو ایک نام دے دیجئے کہ قبائلی کراچی. یہ وہ قبائلی کراچی ہو چکا ہے کہ جہاں پر دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے بیچ سڑک پر سے, اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر جس کے پاس طاقت ہے وہ اسلحے کی نمائش کرتا ہے, اسلحے سے بھرے ہوئے ٹرکوں میں لوگوں کو لے کر گھومتا ہے, اور پھر اس کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں پر جرگے کے نام پر فیصلے ہوتے ہیں, اور فیصلے ہونے کے بعد لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیا جاتا ہے. گزشتہ آپ 1 ہفتے کے واقعات کو صرف اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس میں ایک بڑی کمپنی کے مالک کا اغوا ہو, جس میں ایک خاتون کا قتل ہو, جس میں یہ والا واقعہ ہو کہ جس میں 2 ایسے افراد آپس میں ٹکرا رہے ہیں جن کی لڑائی ان کے قبیلے سے ہے, وہاں پر ٹکراتے ہیں. اور اس کے بعد آپ 24 گھنٹے گزر چکے, 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی, کیونکہ دونوں گروپ اتنے طاقتور ہیں کہ ایف آئی آر درج کرتے ہوئے پولیس ڈر رہی ہے. جس جگہ کی پولیس, آپ ڈی آئی جی جو اس وقت ہیں ساؤتھ کے, آپ ان کا بیان سنیے, آپ کو حیرت ہوگی. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ ڈی ایچ اے میں یہ خاص طور پر ڈیفنس میں طاقتور لوگ جو گھومتے ہیں, یہ اسلحے کی نمائش اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو سب کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں, پولیس کے سامنے ہوتے ہیں, ان کو روکنے کی ہمت کیوں نہیں ہے؟ پولیس اس حد تک بے بس ہے, پولیس اس حد تک بے بس ہے کہ پولیس اس پہ کوئی کارروائی کرتے ہوئے ڈر رہی ہے. یہاں پر اچھا یہ واقعہ پہلا ہے کیا ڈی ایچ اے میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر وہاں پر رات کے وقت پارٹی کے وقت فائرنگ ہوتی ہے, وہیں پر انہی سے تعلق رکھنے والے لوگ گروپ ہوتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, 2-2 4-4 لوگ مر جاتے ہیں. اہم بات تازہ خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں حکومت نے, اور 2 سے 3 روز کے دھرنا جاری رکھنے کی مشروط اجازت دے دی ہے, چونکہ اتنی شدت اور حدت دیکھی لوگوں کی اور جذبہ دیکھا لوگوں کا گورنمنٹ نے, ظاہر اٹھ کے جانے والے نہیں تھے جماعت اسلامی کے لوگ. سر آپ دیکھ لیں حکومت کیا کہیں, گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا اتنے لوگوں پہ ظاہر ہے سب کے خلاف تو کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں کہہ رہا تھوڑی دیر پہلے میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں نا, تو اس کی حیرانی ختم ہو گئی. آپ کہہ رہے تھے مذاکرات ہو جائیں گے کامیاب, یہ وہ کبھی ایسے مذاکرات سنے ہیں کہ حکومت خود اجازت دے رہی ہے بیٹھے رہیں یہاں پہ 2-3 دن آرام سے, ہم آپ کی توازے بھی کریں گے, بڑے آرام سے بیٹھے رہیں, اور بیٹھ کے آپ جو ہے وہ جو دوسرے مسئلے ہیں وہ سیٹوں کے, اس پہ جو کچھ بھی الیکشن کمیشنر کر رہا ہے وہ ایک دبی رہے نیوز, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی آج پی ٹی آئی نے مشروط کیا بلکہ اوپن ایک میسیج دیا ہے, وہ نہ ڈسکس ہو جائے, کہیں چیزیں نہ ہو جائیں. سارے دن سب یہ 2-3 دن تک آرام سے ٹھاٹ سے آپ دھرنا دیکھیں گے, اور بار بار آپ حافظ نعیم کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں. اور سر یہاں 29 دن دھرنا دیا, پھر گورنمنٹ مذاکرات کے لیے آئی, حاصل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹوں بعد آ گئی گورنمنٹ. بھائی گورنمنٹ کیوں آ گئی؟ آشیرواد دینے نا, بیٹھے رہے, کوئی مطلب. اب جو جماعت اسلامی کارکن گھر پہ بیٹھیں گے وہ بھی آ جائیں گے, یار یہ تو بڑے مزے چل رہے ہیں, کوئی نہیں, کوئی کنٹینر کی کہانی نہیں ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. بھائی یہ اس طریقے سے دھرنا کامیاب کروایا جا رہا ہے, نہ کہ یہ روکا جا رہا ہے. میں نے پہلے بولا کنٹینر صرف نیوز بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں. 1100 کارکن, میں شرطیہ آپ سے دعوے کے ساتھ کرتا ہوں, ان 1100 کارکنوں کی گرفتاری کی لسٹ بائی لسٹ نام کے ساتھ اگر آپ تصدیق کرا لیں, اگر ہو تو جہاں بولیں گے میں جماعت اسلامی کا, نہ صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تھانہ کوہسار وغیرہ میں جو ہے بند کر دیا. ان سے دیکھیں نوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلانٹیڈ ہے. صحیح, میں پھر اسی بات پر ہوں, میں اسے پلانٹیڈ نہیں کہتا, میں اسے صرف ذاتی تشہیر کہہ رہا ہوں. اتنی بڑی تعداد دیکھ کر لگتا ہے آپ کو گورنمنٹ گھبرا گئی, اس لیے فوراً آگے بڑھتی ہے. تشہیر کرنے کے لیے 3 دن بیٹھنے کی دعوت دی. ہوا دیکھیں اسلام آباد میں تشہیر مجھے مل جائے, میں بھی لیڈر بن جاؤں پاکستان. دیکھیں اسلام آباد میں کنٹرول کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2,500-3 ہزار لوگوں کو کنٹرول کرنا سر بڑی تعداد ہے, آپ 2,500-3 ہزار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کنٹرول کرنا 1100 پکڑ لیا آپ کے 2,500-3 ہزار. 2,500 ہزار ہوتے, مطلب اگر 2,500 ہزار کی آپ کی بات مان لیتا ہوں, تو وہ کنٹینر پھلانگ کے پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ تو پولیس ہے وہاں پہ. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حافظ صاحب کو موقع چاہیے تھا. دیکھیں حافظ صاحب کو یہ موقع چاہیے تھا, حافظ صاحب کو اتنا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا, وہ یہ چاہتے تھے کہ 3 سے 4 دن کم از کم ان کو مزید خبروں میں رہنے کا موقع ملے, اور حافظ صاحب یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ 4 دن 5 دن 6 دن تک خبروں میں رہیں گے, اور وہ اپنے آپ کو پھر اس طریقے سے ظاہر کریں گے. یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا, وہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے کام کرتے رہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا مقصد صرف اور صرف ذاتی تشہیر ہوتا ہے,
اس کا مقصد کسی طور پر بھی عوامی مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. یہ اسٹرگل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جناب ہم زیادہ زیادہ خبروں میں رہے, ہم زیادہ زیادہ ڈسکس ہوں, بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور موضوع نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پلانٹڈ ہے یا نہیں ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جماعت اسلامی کو, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خبروں میں رہے, اور ظاہر ہر سیاستدان چاہتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو چاہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر کسی پس پردہ ڈیل کے طور پر یا خود سے ہی یا کسی اور کے آشرواد پر کسی طریقے سے بھی انہیں یہ بات کا فن آتا ہے کہ انہیں خبروں میں کیسے رہنا ہے, وہ خبروں میں رہیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مشروط اجازت ملی ہے 203 روز کی, تو یہ بڑھ بھی تو سکتی ہے, اور مطالبہ تسلیم نہیں کیے 203 روز اگر وہ مزید بیٹھے رہے, گورنمنٹ نے اجازت دے دی اور گورنمنٹ نے نہیں اگر ان کے مطالبات تسلیم کیے تو پھر تو بات بہت آگے چلی جائے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جائے گی, کیونکہ ایک مسئلہ ہے اس کو کچھ دنوں تک ڈیلے کرنا ہے. اس مسئلے کو ڈیلے کرنے کے لیے ان کو یہیں بیٹھیں گے, اور ہر وقت آپ دیکھیں گے بہت سارے چینل جو ہے وہ یہی دکھا رہے ہوں گے, اور جماعت اسلامی کے یہ سر مشروط اجازت ہے نا. دیکھیے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ ٹریفک بلاک اور امن و امان میں خلل ڈالے بغیر اگر احتجاج کر رہے ہیں تو 2-3 دن بیٹھے رہیں, کوئی ہمیں ایشو نہیں ہوگا. جب کوئی اور جماعت مانگتی ہے کہ ہمیں کوئی جگہ دے دیں تو ان کو بولتے ہیں یہ ریڈ زون ہے. تو حملہ بھی تو کرتے ہیں, 9 مئی بھی تو کرتے ہیں, فیض آباد کے پاس 9 مئی بھی تو کرتے ہیں. تو بھائی خالی میں ایک پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. آصف علی داری صاحب کے بھی دیکھیں نا, دفعہ 144 تھی, آصف علی داری صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے پورا فنکشن کرنے دے دیا گیا. یار ایک وہ اب یہ ہے نا, یہ بلا پابندی ہے, کیک کاٹا جا رہا ہے, ایک دھرنا دے کے ٹریفک جام. آپ کو پتہ ہے کتنے اسلام آباد میں لوگ جو فیض آباد میں سے آتے جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پرابلم ہوئی. دیکھو دفعہ 144 کا نفاذ ہے. کیک کاٹنے میں کس کو پرابلم ہوئی سوائے ان کے, ان کو پرابلم ہوئی, باقی تو کسی کو نہیں. نہیں وہ فیض آباد میں کنٹینر کھلا کے روڈ بند کر کے خود مجمع جمع کیا گیا. دیکھیں خود پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا نا کہ ہم نے آصف علی داری کی سالگرہ کا کیک کاٹنا تھا. باقاعدہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہمیں پابندی لگائی جا رہی ہے, ہم پہ کیوں دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا, ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو کرنا بھی کہا تھا, مینار پاکستان کے نیچے باقاعدہ آصف علی داری صاحب کی سالگرہ کیک کاٹنا تھا. یہ تو باقاعدہ بیان آ چکا ہے کہ ہمیں بن کے بعد میں انہوں نے کیک کاٹا, سب کچھ کاٹا, کوئی دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوا, کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی. تو میں اس کو کیا سمجھوں کہ یہ بھی پلانٹڈ ہے. ایک اور بڑی اہم چیز, سینٹ میں 96 سینیٹرز کے لیے 1000 ملازمین کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے, اور یہ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں یہ ہوا ہے. سر 96 صرف سینیٹر ہیں, ان کے خدمت کے لیے 1000 ملازمین موجود ہیں, اور یہ ہمارا غریب ملک ہے, قرضوں پہ چل رہا ہے, IMF سے قرضہ لیا گیا ہے. تو سر اس طرح اللے تللے کیا کہیں گے آپ؟ 96 پہ 1000 کتنا آ جاتا ہے ایک آدمی پہ اگر ہم دیکھیں تو 9 ملازمین. دیکھیں ایک ٹانگ دبائے گا, ایک سر دبائے گا, ایک ہاتھ دبائے گا, ایک آدمی اور کمرے لے لیں جو گردن بھی دبا دے نا. یاد رکھے بھائی گردن دبانے کا بول رہا ہوں میں, گلا دبانے کا نہیں بول رہا ہوں. وہ اس کی مرضی, اگر وہ دبا دے تو مالش. بھائی خدا را رحم کرو پاکستان پہ یار, رحم کرو. دوسرے ملک کی ہنستے ہیں یار کہ ایک غریب ملک جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, بجلی کے بل دینے کو پیسہ نہیں ہے, آپ اتنے آدمی ایک آدمی کے لیے, اور وہ کرتے کیا ہیں یار, سال میں 100 دن کرتے کیا ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ سر آپ نے تو UK منسٹرز کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اتنے ملازمین ہوتے ہیں. ارے وہ خود سائیکل پہ جا رہے تھے, ٹرین میں میرے ساتھ خود کتنے میں نے دفعہ دیکھا ہے. وہ MNA بھی جا رہا ہے, ادھر کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بھی جا رہے ہیں, منسٹر بھی جا رہے ہیں. ملازمین ساتھ نہیں, کہاں کی مثال کہاں دے رہے ہیں آپ؟ کوئی بیگ اٹھایا ہو, کوئی ٹانگیں دبا رہا ہو. بس بھائی خدا رہا اس چیز سے اس وقت تک میں ابھی کچھ بول, یہ بند کرو, اپنے سارے خرچے کٹ کرو. اپنے پیٹرول, آپ پیٹرول افورڈ کر سکتے ہو, اپنے ٹریولنگ افورڈ کر سکتے ہو, ٹول تک پہ تو رکتے نہیں ہے. ایک ٹول جو ہے 30 روپے کا, وہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے ہے. یہ امیر آدمی ایک ٹول بھی, ان کی جیب سے 50 روپے بھی نہیں نکلنے دیتے ہو یار. کم آن یار, یہ دیکھ رہی ہے عوام, سوچ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, پھر بولتے ہو کہ سیاستدانوں کو وہ ایسا کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, خود تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, اور دوسروں لوگوں کی تنخواہ بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کتنا پرسنٹ کے لیے کتنا جھگڑا کرنا پڑتا ہے, 35,000 کرنے کے لیے یار. شیم. میں تو کہتا ہوں یہ منصوری صاحب کیا کہیں گے, اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو بل فوراً پیش ہوتے ہیں, منظور بھی ہو جاتے ہیں, سب متفق بھی ہو جاتے ہیں. 96 لوگوں کے لیے 1000 ملازمین, اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے, ہر آدمی 1.5 لاکھ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. IMF کے مزید شرائط مان کر ہم پاگل ہو چکے ہیں. بجلی گیس کے بل کہاں چلے گئے,
لیکن اللے تللے ان کے ختم نہیں ہو رہے. ان لوگوں کے اللے تللے ہیں یہ جو خود کہتے ہیں عوام کو کہ سادگی اپنائیے. علی دیکھیے آپ نے غلط فگر دیا ہے. میرا خیال ہے 96 ان کے لیے یہ 1000 لوگ نہیں ہیں، بلکہ کل ان 500-600 پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کے لیے یہ 25 کروڑ گدھے ہیں کہ جو ان کے لیے کام کر کے دے رہے ہیں. یہ جو 25 کروڑ گدھے جس کو آپ اس زمانے میں حبیب ظالب کے زمانے میں ہم 10 کروڑ ہوا کرتے تھے. حبیب ظالب نے کہا تھا کہ 10 کروڑ گدھے جن کا نام ہے عوام، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل اسی طریقے سے اب یہ 25 کروڑ گدھے ہیں کہ جن کو ہر طریقے سے ان کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے، چلاؤ چلو 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 چلو، اور ان کے لیے کما کر دو، ان کی ذاتی عیاشیوں کے لیے کام کرتے رہو، ان کی ذاتی عیاشی. آپ دیکھیے ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیے، آپ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیکھیے، تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پتھروں کے دور کی لگتی ہے، اور یہ لوگ یہ 21ویں صدی کے نہیں بلکہ 26ویں صدی کے لگتے ہیں. ان کا طرز زندگی. ایک مشیر ہیں بنے نئے سندھ کے، صحیح ہے نا؟ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مشیر بنے نئے سندھ کے، 19 لاکھ روپے کا فرنیچر، 19 لاکھ روپے کا صرف ان کے ڈرائنگ روم کا فرنیچر آیا ہے. 19 لاکھ روپے کا جو انہوں نے جیب سے پے نہیں کیا ہے. صحیح ہے، آیا ضرور ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. 19 لاکھ روپے کا غریب ہوں گے بیچارے کا پیسے نہیں ہوں گے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو کچھ اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں نا. یہ میں صرف ان وزراء کا، وفاقی وزراء کا میں آپ کو مثال دے دوں. ایک بیوروکریٹ ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، علی سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ ہیں، ان کے گھر پر پچھلے دنوں صرف جو رینوویشن کا کام ہوا، ایک 20ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ صحیح نا؟ ان کے گھر پر صرف جو رینوویشن کا کام ہوا ہے وہ تقریباً 17 کروڑ روپے کا ہوا ہے. بچت کرتے ہوں گے تنخواہ میں سے، کتنی بچت کرتے ہوں گے؟ یہ جو اشرافیہ، یہ سیاستدان، بیوروکریٹس، یہ جس طریقے سے کما رہے ہیں، اور یہ عوام کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ ان کا 10 لوگ، 10 تو بہت کم کہہ رہے ہیں آپ. 10 تو مطلب ایک، میں آپ کو پنجاب کی ایک وزیر ہیں، آپ یقین مانیے ان کے پاس جو اس وقت ذاتی ملازمین، جو سرکاری ذاتی ملازمین ان کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد 45 ہے. چلیں ان کو اگر جیب سے افورڈ کر رہی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں. سرکاری ملازمین جو ان کے پاس پیسہ نہ جائے، سرکاری ملازمین جو ہیں 45 ملازمین. آپ کس سے کہتے ہیں؟ ایک وزیر ہے خاتون، میں نام بھی بتا سکتا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ ایک اس کے پاس 45 ملازمین ہیں. یہ ہے جی صورتحال. اور اب 2 خبریں چاہتا ہوں جلدی شامل کر لیں. ایک تو گورنر پنجاب کی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ گورنر پنجاب سامنے آئے ہیں سردار صاحب، اور انہوں نے آتی جناب حکومت وفاق اور پنجاب دونوں پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا جی کام ہم کچھ نہیں ہو رہے، عوام کے کام نہیں ہو رہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اتحادی بننے پر مجبوری ہے ہماری تو نون لیگ کے ساتھ چلنا، ورنہ بالکل انہوں نے کام نہیں کیا. عوام میں ان کی پذیرائی بالکل بھی نہیں ہے، اور کام انہوں نے کیا نہیں. ملبہ ظاہر سب پر آئے گا، لیکن اصل ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہی ہے. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ چل بھی رہی پیپلز پارٹی، گورنر انہی کے پنجاب میں بیٹھ کر انہی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہماری تو مجبوری ہے، لیکن نون لیگ والے کام نہیں کر رہے. مہنگائی کہاں چلی گئی، غربت کہاں چلی گئی، اور حکومت یہ ناکام ہے. دیکھیے میرے پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ یہ حکومت ایک سال پورا نہیں کرے گی، ان دونوں کی بنے گی ہی نہیں. ایکچولی یہ دونوں کی سیاست، نظریات، فطری اتحادی نہیں ہے چیز، یہ فطری اتحادی تو ہے ہی نہیں. یہ بڑی مشکل سے اتحادی ان کو بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ بنیں گے نہیں، یہ چلیں گے نہیں. میری باتوں کو نہیں پکڑا کریں، سمجھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھا کریں، نہ مجھے پکڑوائے نہ میری باتوں کو پکڑا، سمجھا کریں. آپ بھی جو ہے بہرحال اینی وے ہم اکیلے ہی پکڑے ہیں. نہیں وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا نوید بھائی، تو پھر وہ راستہ نکال لیتے نا کہ یہ میں نے گردن دبانے کا بولا تھا، اس لیے کہ گلا دبانے کا نہیں، اور تو ڈائریکٹ گلے دبانے کی بات کرتے ہیں یار. یہ اور آپ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر تک، آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر تک اچھا یہ حکومت جانے کی وجہ یہ بنے گی کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی اتحادی جماعت باہر ہو جائے گی؟ جی ایسے ہی بنے گی کہ پیپلز پارٹی اپنی حمایت واپس لے گی اور وہ ریزائن کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہی چیزیں میرے خیال میں اب کہیں بیٹھ کے کوئی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے بعد کیا ہے، واٹ نیکسٹ، کہ کیئر ٹیکر حکومت بنائی جائے، وہ پی ٹی آئی الیکشن کا مطالبہ کرے کہ الیکشن کی تیاری کریں اکتوبر نومبر میں، 1 سال میں 2 یہ وہ سوال تھا جہاں میں لانا چاہ رہا تھا. اور ظاہر زبیر صاحب سینئر تجزیہ کار آخر وہاں پہنچے. انیس منصوری صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اکتوبر نومبر کی باتیں ہو رہی ہیں اور اچانک سے پی ٹی آئی نے مطالبہ رکھ دیا جی قومی اسمبلی کے انتخاب کرا لیں نئے، تو بات یہی ہو رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہٹ جائے گی، گورنمنٹ گرے گی، اور وہ جو کہیں نہ کہیں ڈیل بقول کسی کے ہو گئی ہے
اب ڈیل سے مراد بات چیت ہو گئی پی ٹی آئی سے اور اب قومی اسمبلی کے انتخابات نئے ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ افواہیں ہیں اس طرح کی. میں چاہوں گا ذرا ان افواہوں پر آپ کا تبصرہ. دیکھیے یہ افواہیں ایسے ہی ہیں کہ جیسے بس چل پڑی ہے، صحیح نا. اب اس میں لوگ نا مختلف ڈاٹس ملا رہے ہیں، ان ڈاٹس ملا کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی اکتوبر نومبر میں یہ بس ہونے والا ہے. اب پہلا ڈاٹ کہاں سے؟ آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایسپائر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھائی 9 مئی والے معافی مانگے. یاد ہے آپ کو؟ 9 مئی والے معافی مانگے. تو ادھر سے جواب دیا گیا تھا ہم معافی نہیں مانگیں گے. لیکن آپ دیکھیں 2 دن سے عمران خان خود، تحریک انصاف کے سربراہ خود، اور پھر ان کے وکلا کیا کہہ رہے ہیں آج کل کہ ہم نے معاف کر دو، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے معافی کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. کہنا یہی چاہ رہے ہیں نا. آپ جس طرح گنگنانا چاہ رہے تھے وہ اچھی بات نہیں. معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو. میں نے پہلے کہا تھا ایک لیڈر اس طرح بھی ظاہر اب ہے پابندی ہے. صحیح نا. اچھا معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو، وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نقطہ یہ. دوسری طرف سے اب وہ پاکستان یہ کہا گیا ہے یا وہ سمجھ گئے ہیں کہ معافی کے بارے میں نہیں معافی کے بارے گزارا نہیں، کچھ نہیں کہا گیا. دیکھیے وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی عادت ہے. میں انہیں سیاست میں 1999 سے جب سے میں نے صحافت شروع کی تب سے میں تحریک انصاف کے سربراہ کو جانتا ہوں. اگر آپ ان کے اوپر سے اس طرح جانتے ہیں جس طرح بہروز افزاری جانتے ہیں؟ نہیں میں اس طرح سے صحافت کے حوالے سے بارے میں جانتا ہوں. چائے وائے پیتے ہیں. اچھا میں آپ ان کو دیکھیے کہ جب کبھی بھی ان پہ برا وقت آتا ہے نا وہ آپ کے پاؤں میں گر جائیں گے، اور ان کو جب موقع ملے گا یہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. یہ ان کا اصول ہے. آپ ابتدا سے دیکھ لیجئے، پرویز مشرف ان کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے کو ووٹ دیا، بعد میں پرویز مشرف کے گلے پڑ گئے. افتخار چودھری کو سپورٹ کیا، بعد میں افتخار چودھری کو ہی آروز کا ذمہ دار قرار دینے لگ گئے. ساری کہانی آپ کے سامنے موجود ہے. جس کے ساتھ رہے اس کو بعد میں انہوں نے 100% ڈسائے. آپ کہانی کو شروع کیجئے 1996 معراج محمد خان سے، آپ کو آج تک کے سارے چیپٹر مل جائیں گے کہ یہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاؤں میں پڑ جاؤں. اچھا تو اس کو تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ چلا رہے ہیں. بس دیکھیے گا سپتمبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے، عدالت کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو جائے گا. ابھی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں کنٹرول میں آ جائے گی. ہم نے ویسے ہی معافی مانگنے کے لیے پاؤں پڑنے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم پاؤں میں اچھا یہ سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. وہ اب ان کو اتنا سمجھ گئے کیونکہ ساتھ کام کرنے کا بہت تجربہ ہے نا، وہ اتنا سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ ابھی کہہ رہا ہے بعد میں گلے پڑ جائے گا. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ کہیں گے یار ہاں بچہ سدھر گیا ہے. پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اب چانس کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. تو رہنے دیجیے، تاریخیں دینے دیجیے. جاتے جاتے آخری خبر، وقت کی قلت ہے اور خبر جو ہے چونکہ آج کل بڑی گرم خبریں جو ہیں وہ خاص طور پر شوبز کے حوالے سے ایک ہی چل رہی ہے، وہ ہے خلیل الرحمان قمر. اور ان کے حوالے سے پسندیدہ اداکارہ متیرہ جو ہے ہم سب کی پسندیدہ اداکارہ مشترکہ، تو انہوں نے تبصرہ کیا. سر آپ مطلب کیا الگ ہیں؟ نہیں اچھا آف دی ریکارڈ تو وہی پسند کرتے ہیں، کہا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک. وہ کہہ رہی ہیں جی یہ دیکھیے جو 4 بجے ان کے گھر گئے ہیں، صبح 4 بجے تو کوئی شخص اپنی گرل فرینڈ کے گھر بھی نہیں جا سکتا. تو یہ خلیل الرحمان قمر کس طرح چلے گئے؟ مطلب آپ کی گرل فرینڈ بھی ہو تو آپ نہیں جا سکتے، غیر اخلاقی سمجھی جاتے ہیں اس بات کو. سر بات درست کر رہی ہیں وہ بہت تجربہ کار ہیں، بالکل درست کر رہی ہوں گی. اور یہی وجہ ہے پھر نہیں اخلاقی طور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اخلاقی طور پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جس دن پہلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا نا تو اس وقت نوید بھائی کو اس کے خبر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو نوید بھائی کی معلومات تمام باریکیاں بتائیں. اس میں ہاں تمام باریکیاں ہر طرح کی معلومات. دیکھیں آپ لوگ، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری تصویریں وائرل کی گئی ہیں، حالانکہ سر سے دوپٹہ تک نہیں ہٹا ہوا، اس میں آپ دیکھ لیں. مگر آپ لوگ جو بس بدنام کرنے والے ہیں، بدنام کرتے ہیں کسی کی پرسنل تصویروں کو اس طرح لگا کے، یہ نہیں کرنا چاہیے. 4 بجے جو 4 بجے گئے غیر اخلاقی ہے جانا، تو پھر پٹائی بھی تو ہوئی نا، جانے کا نتیجہ بھی دیکھ لیا نا. تو بھائی باقی لوگوں سے گزارش ہے دن میں چلے جایا کریں، رات میں ایسی پٹائی ہوتی ہے نہیں جایا کریں. اب یہ سمجھتے ہیں رات میں جانا مناسب نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود گلٹی ہے، جو طاقت خود یہ خلیل صاحب جو ہیں یہ گلٹی ہیں. میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ اس شخص پر پابندی عائد ہونی چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ ایسے کاموں میں انوالو رہا ہے اس پر، لیکن طاقت کی وجہ سے دیکھیں اس کا جواز یہ دیا کہ بھائی اگر کوئی فین، ان کا حق ہوتا ہے ہم پر، رات میں 3 بجے بھی بلائے گا تو میں تو دوبارہ بھی جاؤں گا کیونکہ ان کا حق ہے ہم پر، ہم پبلک پراپرٹی. خواتین کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، پورا جملہ کہا ہے نا، آپ نے پورا جملہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اگر خواتین، لیکن متیرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کے 4 بجے غیر اخلاقی کسی کے یہاں جانا. صحیح بات کی نہیں کی بتائیں آپ.
میں مدیرہ کے ہم نوا دونوں میرے نہیں، مدیرہ کو آپ چکے ہیں۔ بالکل غیر اخلاقی ہے، غیر سماجی ہے. مدیرہ کے ہم نوا ہیں اس کا مطلب آپ ہاں بالکل اس مسئلے میں ہوں. نہیں، میں ہم نوا نہیں ہوں. تو جانا چاہیے. میں ہم نوا کے معنی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں ہم نوا نہیں ہوں. دیر رات گھر جاتے ہیں تو نہیں، میں ہم نوا نہیں ہوں. ہم نوا نہیں ہے لیکن ہے. میں ان کے مقدمہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ. خیر عمران صاحب تو ظاہر پسند کیا فائر کٹا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا کیونکہ سب سے بڑی جو خبر تھی جماعت اسلامی کا دھرنا، اس میں میرے دونوں موضوع مہمانوں نے جو گفتگو کی وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو جماعت اسلامی کے حوالے سے آج اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوئی ہے اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد